بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ زماں کی ایک باندی کے لڑکے کے بارے میں عبد بن زماں رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ جب میں مکہ آؤں اور زماں کی باندی کے لڑکے کو دیکھوں تو اسے اپنی پرورش میں لے لوں، کیونکہ وہ انہی کا لڑکا ہے۔ اور عبد بن زماں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے، میرے والد ہی کے فراش میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اندر عتبہ کی واضح مشابہت دیکھی، لیکن فرمایا کہ اے عبد بن زماں، لڑکا تو تمہاری ہی پرورش میں رہے گا، کیونکہ لڑکا فراش کے تابع ہوتا ہے، اور سودا تو اس لڑکے سے پردہ کیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2421۔ لیث نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا اور جو اہل یمامہ کا سردار تھا پکڑ لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، ثمامہ تو کس خیال میں ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد، میں اچھا ہوں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2422۔ سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا، جو بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2423۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز نے، ان سے عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری نے اور ان سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ پر ان کا قرض تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، پھر دونوں کی گفتگو تیز ہونے لگی اور آواز بلند ہو گئی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا، اے کعب، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے گویا یہ فرمایا کہ آدھے قرض کی کمی کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آدھا لے لیا اور آدھا قرض معاف کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2424۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابو زحا نے، انہیں مسروق نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہے کا کام کرتا تھا اور عاص بن وائل کافر پر میرے کچھ روپے قرض تھے۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے اور پھر تم کو اٹھائے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضا نہ کر، میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے دوسری زندگی میں مال اور اولاد دی جائے گی تو تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2425۔ شعبہ نے بیان کیا، دوسری سند اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے سلمہ نے کہ میں نے یہ سوید بن غفلہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی، میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا، اس لیے میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے پھر سال بھر اعلان کیا، لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ، اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے۔ چنانچہ میں اسے اپنے اخراجات میں لایا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکے میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث میں 3 سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف 1 سال کے لیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2426۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے ربیعہ نے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے، ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی، یا پھر بھیڑیے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پھر پوچھا، اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہیں جس سے وہ چلے گا، اس کا مشکیزہ ہے، پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھا لے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2427۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے، انہوں نے زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا گیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا، اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصے میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے، اور یہ اس کے پاس بطور امانت ہوگا۔ اس آخری ٹکڑے کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی۔ پھر پوچھا، راستہ بھولی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، وہ یا تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے، یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی، یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ پھر صحابی نے پوچھا، راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو، اس کے ساتھ اس کے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی، خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2428۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، انہیں منبعث کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ انہوں نے پوچھا، اور اگر راستہ بھولی بکری ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی، ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا۔ صحابی نے پوچھا، اور اونٹ جو راستہ بھول جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے، اس کے کھر ہیں، پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2429۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا، پھر پوری حدیث بیان کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ قرض دینے والا باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جہاز اس کا روپیہ لے کر آیا ہو۔ دریا کے کنارے جب وہ پہنچا تو اسے ایک لکڑی ملی جسے اس نے اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں روپیہ اور خط پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2430۔